مد اور حد۔ حیرت کی بات ہے کہ عورتوں نے ابھی تک نہیں سمجھا کہ بے پردگی اور جنسی آزادی ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام واحد مذہب ہے جو حدیں توڑنے کے خلاف ہے اور جس میں بشریت کا درجہ سب درجوں سے بلند تر ہے۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ریفارمر تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں بین بین رہو، مدھ میں جیو، حدیں نہ توڑو، نہ دنیا میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ اللہ کے احکامات سے بے نیاز ہو جاؤ، نہ عبادات میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ دنیا سے بے تعلقی پیدا ہو جائے۔ سیانے کہتے ہیں اسلام اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے، ہم آہنگی کا نام ہے، ہارمنی کا نام ہے۔ پتہ نہیں ہمارے راہبر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مد کو نہیں بلکہ حد کو اپنا رکھا ہے۔ ہمارے علماء میں شدت ہے، انا ہے، وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ یا سلسلہ سمجھتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اپنا رکھا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ وہ سب ہماری نوجوان نسل کو راستے سے بھٹکی ہوئی نسل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اہل یورپ اسلام کے دشمن ہیں اور مغربی تہذیب دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ چند سال ہوئے میں نے ایک کہانی لکھی تھی، عنوان تھا گرداس داس گرو۔ اس کہانی میں یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ پرانے زمانوں میں گرو کے پیچھے پیچھے چلنے کے خواہش مند تھے، اس لیے گرو کا کام تھا کہ آگے آگے چلے، راستہ دکھائے۔ ہماری نئی نسل کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں، وہ میں خود کی قائل ہے، اس لیے اب گرو کا فرض ہے کہ خود میں داس کی اسپرٹ پیدا کرے، لوگوں کے پیچھے چلے اور پیچھے چل کر ان کا رخ موڑے۔ آگے چل کر رخ موڑنا تو آسان بات ہے، پیچھے چل کر رخ موڑنا بڑی بات ہے۔ ہمارے رہبر تو صرف آگے چلنا جانتے ہیں، حکم چلانے کے عادی ہیں۔